اسلام میں سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا، اس کی بھی پہلے تو وضاحت فرمائیے گا۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خواب ایک عام سی چیز ہے جو آتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس فن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر ہیں جنہیں بہت زیادہ مہارت دی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کی تو لائف کا آغاز ہی خواب سے ہوا تھا۔ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کے والد صاحب نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ یہ خواب آپ نے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو مت سنائیے گا، وہ سمجھ جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے حسد کرنے لگ جائیں، کیونکہ اس کا میننگ بہت بڑا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خواب بیان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھائیوں میں حسد پیدا ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں انہیں گھر بھی چھوڑنا پڑا، وہ مصر پہنچے، وہاں جا کے بازار میں بکے، اور بکنے کے بعد پھر آخر کار وہ رزلٹ نکلا کہ وہ مصر پہنچے اور وہاں جا کے حکمران بھی بنے، بادشاہ بنے، اور پھر ان کا جو خاندان ہے وہ اس سے بھی وہاں سے ایونچولی ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس دن یاد کروایا اور فرمایا ھذا تأویل رؤیای، یہ ہے میرے خواب کی وہ تعبیر جو میں نے اپنی بچپن میں دیکھا تھا، اور آج وہ سچا ہوا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کو سچا ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ اتنا عرصہ ہوا اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ قرآن اسی صورت میں کئی جگہ خود احسان جتلا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ خواب کی تعبیر سکھائی تھی، اور یہ علم ہماری طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ تو گویا یہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ پیغمبروں کو سکھایا جانے والا علم ہے، اور پھر یہ اہم ہے کہ اس سے انسان کی لائف پہ اثر پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے فوراً خواب کی تعبیر بھی اور مقصد بھی، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا انجام کہاں جا کر ہوگا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بتانے سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو چیز مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا دوسرا واقعہ ہے ان کی جیل کا، کہ وہاں جو 2 نوجوانوں نے خواب دیکھا، تو وہ اس کی تعبیر خود بتاتے ہیں، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے خواب کا جب انکار کرنے لگتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ حضرت یوسف سے کہا گیا کہ جو تم پوچھ رہے تھے وہ ہو چکا ہے۔